عبدالرحمان جو ہے اسپیشل پرسن ہیں، اور اسپیشل پرسن ہونے کے ناطے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ معاشرے میں ایک فعال کردار بھی ادا کر رہے ہیں. پڑھے لکھے نوجوان ہیں، نوکری کرتے ہیں ساتھ میں اور پڑھ بھی رہے ہیں. ان سے اس حوالے سے بات کریں کہ ہمارے معاشرے میں یقیناً جو ڈسیبل اور اسپیشل پرسن جو لوگ ہیں انہیں معاشرے میں اس طرح سے جو ہے وہ رسپیکٹ نہیں دی جاتی جیسے کہ عام لوگوں کو دی جاتی، جبکہ یہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہے. اور اگر ان کے اوپر پراپر توجہ دی جائے تو یقیناً یہ بھی معاشرے میں ایک فعال کردار ادا کر سکتے ہیں. عبدالرحمان، سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں اسٹوڈیو میں. کیا کہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا، سب سے پہلے تو آپ کے چینل کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے بولنے کا موقع دیا. اور عبدالرحمان، کب پتہ لگا اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ جو آپ کی معذوری ہے اور یہ کیا ہے، آپ کو پولیو ہے، کس حوالے سے گھر والوں کو پتہ لگا یا پیرنٹس کو پتہ لگا، اور پھر انہوں نے اس کے بعد جو سلسلہ جو ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا ہمارے لیے سے شیئر کیجیے. جی، میری معذوری کا فرسٹ ٹائم معلوم ہوا جو میرے گھر والوں کو 5 سال کی ایج میں معلوم ہوا. اور میری جو ڈسیبلٹی ہے اس کا نام ہے گنٹھیا اسے کہتے ہیں، اور یہی ہے میری معذوری کا نام. تو پھر کیا گھر والوں نے کیا اس کا علاج شروع کیا؟ کیا اس کے بعد مطلب کہنے کا جو بتاتے ہیں گھر والے بھی اس حوالے سے کہ کیا ڈاکٹرس نے کیا کہا، کہاں تک پھر بات کیسے شروع ہوئی اور کہاں تک، اور آج یہ سفر کہاں تک پہنچا؟ جی، ساتھ کے ساتھ جیسے ہی میرے گھر والوں کو معلوم ہوا میرا علاج شروع کروا دیا گیا. گھر والوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا اور مجھے تعلیم بھی حاصل کروائی. اور ڈیلی میرے والد مجھے اسکول لے کے جاتے تھے، چھوڑ کے آتے تھے، پھر واپس لے کے آتے تھے. اور کبھی کبھار میں خود بھی چلا جاتا تھا، آ جاتا تھا. یعنی کہ میں نے اپنی ڈسیبلٹی کو اپنے لیے اور اپنی تعلیم کے لیے ہارڈر نہیں بننے دیا. ناظرین دیکھیں، یہ بڑا ہی ایک خوبصورت بات کی عبدالرحمان نے کہ جو ان کی معذوری ہے، جو ڈسیبلٹی ہے، اس کو جو ہے وہ سوار نہیں کیا آپ نے، بلکہ اپنی تعلیم کے سلسلے کو جاری رکھا. تو کہاں تک تعلیم حاصل کی، کیا کہیں گے؟ جی، اس وقت میں نے بیچلر ڈگری کی ہوئی ہے، BSc ان کمپیوٹر سائنس کی ہوئی ہے، اور آگے میں MA کر رہا ہوں اس وقت. یہی میری تعلیم ہے فی الحال، اور انشاءاللہ میرے آگے بھی تعلیم حاصل کرنے کا پروگرام ہے. آپ دیکھیں کہ ناظرین، ایک پڑھا لکھا نوجوان اپنی ڈسیبلٹی کو پشت ڈال کر جو ہے اپنی روزمرہ کے جو معاملات ہیں اس میں اپنی فرائض جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں. آگے مستقبل کی کیا پلان دیتے ہیں؟ شادی کے حوالے سے بتائیے، کوئی جاب بھی آپ کر رہے ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی بالکل، ڈسیبل پرسن کی شادی میں معاملات میں کافی مشکلات آتی ہیں، لیکن الحمدللہ چونکہ میری جو ہے مشکل بھی حل ہو چکی ہے. میری شادی ریسنٹلی ہو چکی ہے 3-4 ماہ پہلے، اور اس کے علاوہ میں اس وقت جاب بھی کر رہا ہوں، اور ماشاءاللہ میری اچھی سیلری ہے اور اچھا گزر بسر ہو جاتا ہے میرا. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ معذوری جو ہے ڈسیبلٹی کے بعد اگر آپ تعلیم کے سلسلے کو جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں اور اس کو کوئی مجبوری نہیں بناتے تو یقیناً ایک دن جو ہے وہ یہی تعلیم کا سفر جو ہے وہ یقیناً آپ کی معذوری کو جو ہے وہ پسے پوش ڈال دیتا ہے. معاشرے میں جو ہے عبدالرحمان کیا کہیں گے کہ لوگوں سے جب ملنا ملانا ہوتا ہے تو لوگ کس طریقے کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، نہیں کرتے، یا کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل، آپ کی بات کافی حد تک درست ہے. ہر جگہ پر معاشرے میں ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ کافی اپریشیٹ کرتے ہیں، ہیلپ فل بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو طنز و مزاق کرنے سے باز نہیں آتے. اور حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. کوئی بھی بندہ اپنی خوشی سے یا اپنی مرضی سے ڈسیبل نہیں بنتا، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی ہی مرضی ہے. جسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں صحت دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں کسی مرض میں مبتلا کر سکتے ہیں. یہ کسی بھی عام اچھے خاصے صحت مند آدمی کے لیے بھی کسی بھی وقت اس کی لائف میں اس کو کسی ایکسیڈنٹ کے ذریعے یا کسی بیماری کے ذریعے
वो भी माजूर हो सकता है। तो सब लोगों को यही सोचना चाहिए कि इसमें किसी भी शख्स की अपनी मर्जी नहीं होती। यकीनन ये अब्दुर्रहमान ने बड़ी अच्छी बात की कि आप कभी भी इस तरह से मत सोचें, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से होता है, इंसान के अपने इख्तियार में नहीं है। तो ये किसी भी टाइम आप खुदा न खास्ता जो है आप इस तरह की सूरत हाल से दो चार हो सकते हैं। एक्सीडेंट में अक्सर आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जो है जो हमारे जो दोस्त हैं वो डिसेबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से यकीनन उनको खुद को भी परेशानी का सामना होता है और उनकी फैमिली को भी। अब्दुर्रहमान, ओवरऑल क्या समझते हैं कि हुकूमत की जानिब से जो डिसेबल पर्सन हैं उसके हवाले से अब तक जो किए जाने वाली जो काविशें हैं, जो कोशिशें हैं, जो उन्होंने जो तरीक़ाकार बनाए, उसमें किस हद तक आप मुतमईन हैं या उसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है? जी, जो भी हुकूमती प्रोजेक्ट हैं, मेरा नहीं ख्याल है उनको बनाते हुए या उनको मुकम्मल करते हुए माजूर अफराद के बारे में ज़्यादा सोचा जाता है। लेकिन कोई कोई पार्ट्स या बिल्डिंग्स ऐसे भी हैं जिनमें रैंप वगैरह बने हुए हैं और माजूरों का है, लेकिन वो भी बाद में पॉइंट आउट होने के बाद जब कोई उस इशू को हाईलाइट करता है तो तभी उसके बारे में काम किया जाता है। यानी कि खुद से हुकूमत शुरू में किसी भी चीज़ को बनाते हुए डिसेबल पर्सन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती। बिलफर्ज ये देख लें कि अगर कोई भी पार्क है तो झूले ज़्यादा दूर दूर होंगे या जो भी चीज़ें हैं काफ़ी दूर दूर होती हैं। सारी चीज़ें एक ही जगह पर करीब करीब होनी चाहिए और हर जगह व्हील चेयर से एक्सेसिबल होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता ना पार्क्स में, जिसकी वजह से ख़ास तौर पर माजूर अफराद ना तफरीही मकामात पर जाने से घबराते हैं और वो उनकी ज़िंदगी तफरीह से अक्सर औकात खाली होती है। मेरा खुद भी यही है कि मैं कहीं भी बाहर जाने से, ख़ास तौर पर पार्क्स वगैरह में जाने पे ईज़िली आमादा नहीं होता मैं, क्योंकि काफ़ी मुश्किल आती है उधर जाने के बाद, काफ़ी थकावट हो जाती है क्योंकि वो हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं होती। ज़्यादातर बिल्डिंग्स भी ऐसी हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि बड़ी ऐसे तरीके से उन्होंने बात समझाने की कोशिश की कि जब भी कहीं तफरीही मकामात के हवाले से जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट की जानिब से जो है उसको शुरू किया जाता है तो यकीनन डिसेबल पर्सन जो हैं उनको भी मद्देनजर रखा जाए कि जब वो यहाँ तक उनकी एक्सेस होगी तो वो उनके लिए रैंप बनाए जाएँ, उनके लिए जो झूले हैं उस तक व्हील चेयर तक जो है एक्सेस ईजी हो, वो आराम से जा सकें वहाँ तक। यकीनन तफरीह जो है उनका भी बुनियादी हक है। आए दिन आप देखते हैं कि पंजाब असम्बली के बाहर या लाहौर में हमारे जो है स्पेशल पर्सन जो हैं किसी न किसी उसमें जो है एहतजाज कर रहे होते हैं, जिसमें नाबीना अफराद के हवाले से मैं अगर बात करूँ या तो ये जो सरकारी जो जॉब्स हैं, जो नौकरियाँ हैं, इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि क्या कोटा जो है या जिस तरीके से जो बात की जाती है उसमें किस हद तक सदारत है? जी, माजूर कोटा है तो सही, सरकारी जॉब्स में होता है, लेकिन वो आबादी में जितना तनासब है माजूर अफराद का उसके हिसाब से वो काफ़ी कम है। मेरा ख्याल है कि कम से कम 5% माजूर कोटा होना चाहिए, क्योंकि आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा माजूरी का शिकार हो चुका है और दिन ब दिन ये माजूर अफराद की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। और इसके साथ साथ जो फेक डिसेबल सर्टिफिकेट्स हैं इनका अजरा नहीं होना चाहिए। इस मामले में भी हुकूमत को करना चाहिए कोई काम, क्योंकि इससे असल माजूर अफराद का हक मारा जाता है। ज़्यादातर जो है ना फेक माजूरी सर्टिफिकेट छोटी मोटी कोई माजूरी बना के तो बनवा लेते हैं लोग और ज़्यादातर वही लोग जो उस पर लगे होते हैं माजूर कोटे के। नाज़रीन, देखा आपने कि जो फेक सर्टिफिकेट है यहाँ पर भी वही बात आ जाती है कि जहाँ पर जो माजूर जो हजरात जो हैं जो असल में डिसेबल हैं वो रह जाते हैं सरकारी नौकरियों के, और जो डिसेबल नहीं होते वो फेक सर्टिफिकेट के जरिए जो है वो उस तक जो है रसाई हासिल कर लेते हैं, तो असल लोग जो हैं वो उससे महरूम रहते हैं। आखिर में मैं चाहूँगा कोई मैसेज अगर आप देना चाहें हुकूमत पाकिस्तान को डिसेबल पर्सन की तरफ से तो क्या कहेंगे? मेरा मैसेज यही है, एक तो डिसेबल पर्सन के लिए भी है मैसेज
اور دوسرا حکومت وقت کے لیے ہے۔ ڈسیبل پرسنز کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چاہے جتنی مرضی مشکلات آئیں، کسی نہ کسی طریقے سے آپ نہ اپنی تعلیم مکمل کریں، کیونکہ بہت کم ڈسیبل افراد پڑھ سکتے ہیں، اور جس کی وجہ سے نا خواندہ ڈسیبل تعداد کی تعداد کافی کم ہے، اور جس کی وجہ سے زیادہ تر معذور افراد اپنے گھر والوں پر یا معاشرے پر بوجھ سمجھے جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے، حکومت سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک تو ڈسیبل سرٹیفکیٹ کے اجرا کا کوئی واضح طریقہ کار لائے عمل طے کریں جو کہ ہر کسی کو معلوم ہو، ٹھیک ہے، تاکہ شفافیت اس میں لائی جا سکے، اور ڈسیبل پرسن کا کوٹا کم از کم 5% ہونا چاہیے ڈسیبل پرسن کی آبادی کے تناسب کے لحاظ سے۔ غازی، آپ نے عبدالرحمان کی بات سنی، یقیناً بڑی اچھا آج مجھے خود بھی فیل ہو رہا تھا کہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، معاشرے میں اپنا ایک کردار جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں، شادی ہو گئی ہے، آپ پڑھ بھی رہے ہیں، تعلیم کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور ان کا ساتھ میں جو میسیج تھا حکومت پاکستان کو کہ جو ڈسیبل کا جو کوٹا ہے وہ یقیناً اس کو مزید انکریز کیا جائے، اسے 5% تک کیا جائے، تاکہ جو ہے وہ مزید زیادہ جو ہمارے ڈسیبل جو ہمارے مزدور حضرات ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں۔ اور اس کے ساتھ ان کا کہنا تھا کہ جو فیک سرٹیفکیٹ کی وجہ سے جو ایک کا اجرا جو ہے اس کو کسی بھی صورت میں روکا جائے حکومت کی جانب سے، کیونکہ اس کی وجہ سے جو اصل جو ڈسیبل جو ہے وہ یقیناً جو ہے محروم رہ جاتے ہیں ان تمام۔ اور ساتھ میں انہوں نے اس لوگوں کو بھی کہا جو ہمارے معاشرے میں یقیناً جو طنز و نظام کا ماحول بنائے رکھتے ہیں، خاص طور پر اسپیشل پرسن کے لیے بھی، کہ انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کسی کے بھی اختیار میں نہیں ہے۔ تو اس لیے میں بھی یہ چاہوں گا کہ جہاں پر بھی آپ کو اسپیشل پرسن نظر آئے، آپ اپنے تک اس کی جتنی بھی ہیلپ کر سکتے ہیں یقیناً کیجیے۔ اور ساتھ میں انہوں نے جیسے کہا کہ سرکاری جتنے بھی پروجیکٹس جو ہیں وہ ان کی جب تشکیل نو کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس میں اسپیشل پرسن کو جو ہے وہ مد نظر نہیں رکھا جاتا، ریمپ وغیرہ کا اس طرح سے وہاں پر وہ نہیں ہوتا، وہ بعد میں جا کے پلان کا حصہ بنتا ہے کہ جب وہ پارکس وغیرہ جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ تو اسی کی وجہ سے جو ہے ہمارے جو اسپیشل پرسن جو ہے وہ تفریحی مقامات سے جانے سے تقریباً وہ گریزاں رہتے ہیں، کیونکہ ان تک ان کے لیے وہاں پر جو ایکسس جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ نے